9 اپریل 2022 کی وہ رات جب ایک منتخب وزیر اعظم کو فارغ کر دیا گیا اور پھر سب نے دیکھا کہ کس طرح وہ ایک ڈائری اٹھائے اپنے گھر روانہ ہو گیا۔ کون جانتا تھا کہ اب اقتدار میں آنے والی حکومت اپنے ہی شہریوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ دے گی۔ رجیم چینج آپریشن کے نتیجے میں حکومت بنانے والی پی ڈی ایم کو اقتدار میں آئے تقریباً 1 سال کا عرصہ ہو چکا ہے اور اس دوران لگاتار انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ سیاسی رہنما ہو یا کارکنان، صحافی برادری ہو یا رہنماؤں کے چوکیدار، سبھی اسٹیبلشمنٹ امپورٹڈ گٹھ جوڑ کے زیر عتاب آ چکے ہیں۔ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں معمول کی بات بن چکی ہیں۔ ہیومن رائٹس انڈیکس کی حالیہ رپورٹ کے مطابق انسانوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ میں پاکستان کا نمبر 159 ممالک کے فہرست میں 141واں ہے، جو کہ ایک انتہائی خطرناک بات ہے۔ رجیم چینج آپریشن کے بعد جب 25 مئی 2022 کو تحریک انصاف نے لانگ مارچ کا اعلان کیا اور لاہور سے روانہ ہوئے تو پولیس نے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا اور انسانی حقوق کے پرخچے اڑا دیے گئے، یہاں تک کہ بزرگ لیڈر ڈاکٹر یاسمین راشد کی گاڑی کے شیشے تک توڑ دیے گئے۔ پولیس نے متعدد کارکنان اور رہنماؤں کے گھر پر چھاپا مارا اور انہیں پکڑ لیا۔ چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کیا گیا اور رہنماؤں کی فیملیز کو بھی ہراساں کیا گیا۔ ایاز امیر 1 جولائی 2022 کو سینئر صحافی ایاز امیر ٹی وی پر شو کر کے گھر جا رہے تھے کہ راستے میں انہیں نامعلوم افراد کی جانب سے روکا گیا اور انہیں بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ نامعلوم گاڑی میں آنے والے 6 افراد ایاز امیر کا موبائل فون اور پرس بھی ساتھ لے گئے۔ نامعلوم افراد نے سینئر صحافی کے ڈرائیور پر بھی تشدد کیا۔ ایاز امیر نے گزشتہ روز چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے رجیم چینج سیمینار میں شرکت اور خطاب کیا تھا۔ عمران ریاض خان 6 جولائی 2022 کو صحافی عمران ریاض خان کو اسلام آباد جاتے ہوئے اٹک میں درج بغاوت کے مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا۔ عمران ریاض خان کے خلاف پنجاب بھر میں 17 بغاوت کے مقدمات درج کیے گئے۔ ان کو ایک مقدمے سے ضمانت ملتی تو دوسرے میں گرفتار کر لیا جاتا تھا۔ اس کے بعد 2 فروری 2023 کو عمران ریاض خان کو ایف آئی اے نے گرفتار کر لیا اور پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز 2016 کے سیکشن 11، 20 اور 24 کے تحت عمران ریاض خان کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی۔ علاوہ ازیں پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 131، 109 یعنی کہ بغاوت پر اکسانا اور 505 کو بھی ایف آئی آر میں شامل کیا گیا، حتیٰ کہ ان کو زچ کرنے کے لیے اس قدر ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے کہ ان کو پی ایس ایل کے میچ میں قذافی اسٹیڈیم میں داخلے سے روک دیا گیا۔ سمیع ابراہیم 9 جولائی 2022 کو سینئر صحافی سمیع ابراہیم پر نامعلوم افراد نے حملہ کیا اور ان کے دفتر کے باہر انہیں تشدد کا نشانہ بنا کر زخمی کر دیا۔ سمیع ابراہیم نے بتایا کہ ان پر حملہ کرنے والے نامعلوم افراد ہری نمبر پلیٹ والی گاڑی میں موجود تھے۔ شہباز گل 9 اگست 2022 کو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ڈاکٹر شہباز گل کو گرفتار کر لیا گیا اور انہیں بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ پی ڈی ایم حکومت نے شہباز گل کو انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا اور یہاں تک کہ ان کے نازک اعضاء پر بھی تشدد کیا گیا۔ عمران خان پر حملہ تحریک انصاف کی جانب سے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کے دوران صوبہ پنجاب کے شہر وزیر آباد میں 3 نومبر کو فائرنگ کے واقعے میں سابق وزیر اعظم عمران خان زخمی ہوئے۔ اس واقعے پر اول پولیس نے ایف آئی آر نہ کاٹی، پھر جب جے آئی ٹی بنی تو اس کی تحقیقاتی رپورٹ ہی غائب کر دی گئی۔ سینئر صحافی ارشد شریف کی شہادت پاکستانیوں کے لیے 2022 کی سب سے دردناک رات وہ تھی جب پاکستان کے مایہ ناز اینکر پرسن اور انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ارشد شریف کو 24 اکتوبر 2022 کو کینیا میں شہید کر دیا گیا۔ اس واقعے کے پیچھے کون لوگ تھے جنہوں نے ارشد شریف کو ملک سے نکلنے پر مجبور کیا اور پھر ان کے قتل کا مذموم کام سر انجام دیا، ان کا تعین تاحال نہ ہو سکا ہے۔ ارشد شریف رجیم چینج آپریشن کے بعد سب سے توانا آواز تھے۔ اعظم سواتی پی ٹی آئی رہنما اعظم سواتی کو بھی 27 نومبر 2022 کو گرفتار کر کے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور ان کی ذاتی ویڈیوز اور تصاویر بنا کر ان کو شدید ٹارچر کیا گیا، یہاں تک کہ ان کی ذاتی ویڈیوز ان کے بچوں کو بھیجی گئی۔ فواد چودھری 25 جنوری 2023 کو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کو گرفتار کر لیا گیا اور انسانی حقوق کی دھجیاں اڑا دی گئیں۔ رجیم چینج آپریشن کے بعد چیئرمین تحریک انصاف پر 100 سے زائد مقدمات درج کیے جا چکے ہیں۔ توشہ خانہ ریفرنس میں جب پولیس عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے آئی تو اس وقت کارکنان نے پولیس کا راستہ روکا۔ 8 مارچ 2023 کو پولیس نے نہتے کارکنان پر بہیمانہ تشدد کیا اور ایک کارکن ذلے شاہ کو شہید کر دیا گیا۔ شعیب شیخ 9 مارچ 2022 کو بول ٹی وی کے مالک شعیب شیخ کو ایف آئی اے نے گرفتار کر لیا۔ شعیب شیخ کراچی سے اسلام آباد پہنچے تو ایف آئی اے نے انہیں ایئرپورٹ پر ہی دھر لیا۔ شعیب شیخ پر جج کو مبینہ رشوت دینے کا الزام لگایا گیا ہے۔ 15 اور 16 مارچ زمان پارک 15 مارچ 2023 لاہور میں زمان پارک کے باہر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان، پولیس اور رینجرز کے درمیان کشیدگی برقرار رہی۔
پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کی گرفتاری کے معاملے پر پی ٹی آئی اور پولیس آمنے سامنے آ گئی۔ ایک بار پھر پی ٹی آئی اور پولیس اہلکاروں میں تصادم ہوا۔ جھڑپوں میں درجنوں پولیس اہلکار اور پی ٹی آئی کارکنان زخمی ہوئے۔ پولیس نے مظاہرین پر بدترین شیلنگ کی۔ 18 گھنٹے کا آپریشن ہوا۔ 3 اضلاع کی پولیس آپریشن میں حصہ لے رہی تھی۔ رینجرز کے دستے بھی مال روڈ لاہور پر موجود تھے۔ اس کے بعد 18 مارچ 2023 کو جب عمران خان اسلام آباد پیشی کے لیے گئے تو پولیس نے عمران خان کے گھر زمان پارک پر دھاوا بول دیا۔ متعدد کارکنان کو زد و کوب کیا گیا اور گرفتاریاں بھی ہوئیں۔ چادر اور چار دیواری کا تقدس ایک بار پھر پامال کیا گیا۔ اس وقت بشرا بی بی گھر میں اکیلی تھی۔ جب عمران خان جوڈیشل کمیشن پہنچے تو وہاں بھی پولیس کی جانب سے شدید شیلنگ اور عمران خان کو قتل کر دینے کی سازش کی گئی۔ عمران خان کی جان کو خطرہ ہونے کے باوجود حکومت بضد رہی کہ عمران خان کو گھر سے باہر نکالا جائے تاکہ وہ پیش ہو سکیں اور انہیں راستے سے ہٹایا جا سکے۔ صدیق جان بول نیوز کے معروف صحافی اور بیورو چیف صدیق جان کو عدالتی حکم کے باوجود 20 مارچ 2023 کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور انہیں نامعلوم مقام پر منتقل کیا جاتا ہے۔ حسان نیازی عمران خان کے بھانجے حسان نیازی کو بھی مارچ 2023 میں گرفتار کر کے ان پر کئی مقدمات درج کر لیے گئے۔ تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ہیڈ اظہر مشوانی کو بھی مارچ 2023 میں اغوا کیا گیا۔ 8 دن انہیں مغوی رکھا گیا اور پھر چھوڑ دیا۔ حکومتی فسطائیت کا سلسلہ جاری ہے۔ حال ہی میں علی امین گنڈا پور کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جاتے رہے اور بالآخر 6 اپریل 2023 کو پی ٹی آئی رہنما نے ہائی کورٹ ڈیرہ میں رضاکارانہ گرفتاری دے دی، جس کے بعد پولیس انہیں تحویل میں لے کر روانہ ہو گئی۔ 7 اپریل 2023 کو علی امین گنڈا پور کو 6 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔